اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ پیارے طلباء، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ جو آن لائن کلاسز یا آف لائن کلاسز یا وائس کلاسز جو چل رہے ہیں، تو یہ صرف اس لیے تاکہ جو یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وبا کی وجہ سے، جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں نکل رہا ہے، تو اس پر لگے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے سائنٹسٹس۔ وہ اس کی تلاش میں ہے کہ اس کورونا جیسی وبا بیماری جو ہے اس کو ہم کس طرح قابو میں کریں۔ تو اس کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب جو یہ آن لائن کلاسز ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ بچوں کو بالکل گھر بیٹھے آپ کو اپنی شکشا مل جائے اور آپ گھر میں بیٹھ کر جو ہے اپنا جو سلیبس ہے وہ کور کریں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ تو یہاں جو میں نے آج اٹھایا ہے یہ ہے گرامر کے حوالے سے۔ تو گرامر کے حوالے سے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم۔ ٹھیک، اب یہاں پہ آپ کو بورڈ کی طرف اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو میں نے لکھے ہیں اسم، جو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں، اس کی 3 قسمیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ اس میں جامد لکھا ہے، اس میں مصدر لکھا ہے اور اس میں مشتق لکھا ہے۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد جو ہے یہ کیا ہے، اور اسم مصدر جو ہے یہ کیا ہے، اور اسم مشتق جو ہے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اسم کس کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے یہ جو موضوع تھا میرا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم جو ہے، اسم ہم کس کو کہتے ہیں؟ اسم ہم کسی بھی نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، شخص کا نام ہو، چیز کا نام ہو، تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب پہلے یہ جو اسم لکھا ہوا ہے، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، تو یہاں پہ اسم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ جامد ہے، یہاں پہ مصدر ہے، یہاں پہ مشتق ہے۔ اب ان کے بارے میں ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ ان سب کو میں آپ کو الگ الگ کر کے انشاءاللہ پڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے صرف میں اتنا یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھو یہ جو اسم جامد ہے، اسم جامد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ بس یہاں پہ پہلا ہے اسم جامد، اور اسم جامد میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا لکھا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بن سکے۔ تو اسم جامد جو ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے، آپ کو کلمے کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ کلمہ کس کو ہم کہتے ہیں، جو بامعنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو نہ کسی یہ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بن سکے۔ یعنی یہ چھن کن لفظ کش پٹھن اس ونو بامعنی لفظ جو ہے تک چھن یہ بنیامت تو نہ ات کہاں بنا۔ ٹھیک، جامد چھ جمع ہوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے یہاں پہ مثال بھی دی ہے، میں نے لکھا ہے درخت، ٹھیک، پتھر، میز وغیرہ۔ تو اسم جامد پھر ایک بار میں بتاتا ہوں، اسم جامد یہ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بن سکے، جیسے درخت، پتھر، میز وغیرہ جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ اس طرح سے یہ اسم جامد، فی الحال آپ کو میں نے اس کی جو ہے ڈیفینیشن بتائی۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے اسم مصدر۔ اب اسم مصدر جو ہے یہاں پہ اس کی بھی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ بنے مگر اسے دوسرے کلمے بنائے جا سکے۔ اب جو اسم مصدر ہے یہ تھوڑا اسم جامد سے ہٹ کے ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ تو خود کسی سے نہیں بنتا ہے، لیکن اسے دوسرے کلمے بنائے جا سکیں گے۔
جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کیا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، دوڑنا ہے، سونا ہے، کھانا ہے وغیرہ. تو یہ یعنی یہاں پہ اس میں جامد، اس میں مصدر جو ہے یہ پھر میں ایک بار آپ کو دہراتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا اس میں مصدر وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے نہ بنے مگر اس سے دوسرے کلمہ بنائے جا سکیں. اس میں مصدر ہسا چھُ سُہ کلمہ یُس نہٕ کُنہِ مطلب کُنہِ کلمہ سۭتۍ بنان آسہِ کِہیٖنۍ مگر امہِ سۭتۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ واریاہ کلمہ مطلب بنٲیِتھ، واریاہ لفظ بنٲیِتھ. ٹھیک، جیسے لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، سونا، کھانا وغیرہ. ٹھیک، بہت سارے ہیں. تو یہاں پہ میں نے لیکچر میں یہ لکھا ہے. اب تیسرا جو ہے یہاں پہ وہ ہے اسم مشتق. اب اسم مشتق کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلے، جیسے لکھنے سے لکھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھائی، لکھاوٹ. ٹھیک، پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھائی، دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑ، سونے سے سونے والا، کھانے سے کھایا ہوا وغیرہ. تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ کو یاد رکھنے ہیں. ایک تو یہ رکھنا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے جو ہے اسم کی 3 قسمیں ہیں. یاد رکھو، بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں. کتنے ہیں؟ 3 قسمیں. ٹھیک، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. 3 قسمیں. بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، یاد رکھنا. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلی قسم اس میں جامد، دوسری اس میں مصدر اور تیسری جو ہے وہ اس میں مشتق. تو ان تینوں کو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ کس طرح ہے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نے بتائی ہے. تو انشاءاللہ اگلے موضوع میں میں آپ کو ان کو الگ الگ کر کے بتاتا ہوں کہ اس میں جامد کیسے مطلب کس کو کہتے ہیں، اور اس میں مصدر جو ہے کس کو کہتے ہیں، اور اس میں مشتق جو ہے کس کو کہتے ہیں. لیکن یہ میں آپ صرف اگلے موضوع میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس موضوع میں صرف آپ یہ یاد رکھو، اسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق. تو آج اس کلاس کو یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.